اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ روز ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے متعلق چند ضروری باتیں معلوم کیے تھے، جس میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ آج کی تفسیر میں سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کے متعلق چند ضروری باتیں معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس آیت کریمہ میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اکثر و بیشتر انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ ان چیزوں کے دو پہلو ہیں، ایک فطری اور دوسرا غیر فطری۔ اگر ان پسندیدہ چیزوں کو اسی انداز پر رکھا جائے جس پر انہیں رکھنا مقصود ہے، یعنی ان کی رغبت میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے، تو یہ فطری امر ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ جب ان چیزوں کی رغبت میں، محبت میں غلو اور زیادتی پیدا ہو جاتی ہے تو یہی چیزیں غیر فطری بن کر گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ انہی چیزوں کی غیر فطری محبت میں مبتلا ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں، ورنہ یہی چیزیں فطرت کے مطابق اپنی حدود کے اندر رہیں تو ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو شہوات یعنی خواہشات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت من النساء، عورتوں سے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نمبر عورت کا آیا ہے، یعنی عورتوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے، اور جب لوگ اس محبت میں مبتلا ہو کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں جو مردوں کے لیے نقصان پہنچانے والا ہو، یعنی مردوں کے حق میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ عورتوں کی طرف سے ہے۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان اللہ سے غافل اور خیر سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور محض نفسانی خواہش کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے دوسری چیز فرمایا والبنین، یعنی اولاد ہے۔ اس آیت کے تحت صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ عورتوں میں دو فتنے ہیں اور اولاد میں ایک فتنہ ہے۔ پس وہ دو فتنے جو عورتوں میں ہیں ان میں ایک یہ ہے ان تؤدی الی قطع الرحم لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمہات والأخوات۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عورت قطع رحمی تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ عورت اپنے خاوند کو ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں سے تعلقات ختم کرنے کا حکم دیتی ہے، اور دوسرا یہ ہے یبتلا بجمع المال من الحلال والحرام،
کہ عورت کی وجہ سے آدمی کو حلال و حرام مال جمع کرنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور رہی اولاد تو ان میں صرف ایک فتنہ ہے، اور وہ یہ ہے ابتلیٰ بجمع المال لاجلہم، آدمی کو ان کے لیے مال جمع کرنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی بیوی بچوں کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کرتا ہے، اور یہی وبال ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور پسندیدہ چیزوں کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری پسندیدہ چیزیں اور اس کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب و خالق کو مالک کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے، یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک و خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشے اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ دنیا کی پسندیدہ چیزیں اس کے لیے سنگ راہ بننے کے بجائے سنگ میل بن کر آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں آخرت کی زندگی کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئی۔ اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہی بن جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کریں، کیونکہ ان نافرمانوں کو مال اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ یہ اموال اور اولاد آخرت میں تو ان کے لیے عذاب بنیں گی، یہی دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں۔ الغرض دنیا کی جن چیزوں کو حق تعالیٰ نے انسان کے لیے مزین اور پسندیدہ بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور انہماک جس کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے ہلاکت کا باعث ہے۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ نے اس کی کیا اچھی مثال بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا ساز و سامان پانی کے مانند ہے، اور اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے تو کشتی کے لیے مفید اور معین اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کے ڈوبنے اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں اس کے لیے دین میں معین اور مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو دل کی ہلاکت ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں چند خاص پسندیدہ چیزیں جو دنیا کی ہیں اس کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یعنی یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ فنا ہونے والی ہیں نہ کم پڑنے والی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، میں بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار درست کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور چٹائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نشان ڈال دیے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساز و سامان کے کمرے میں دیکھا تو صرف مٹھی بھر جو ایک سا کے برابر ہوں گے،
جو اور کمرے کے کونے میں اتنی ہی کیکر کی چھال دیکھی، اس کے علاوہ ایک غیر دباغت شدہ چمڑا لٹکا ہوا تھا، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابن خطاب تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ روؤں؟ اس چٹائی نے آپ کے جسم اطہر پر نشان ڈال دیے ہیں، اور یہ آپ کا ساز و سامان رکھنے کا کمرہ ہے، اس میں وہی کچھ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور قیصر و کسریٰ نہروں اور پھلوں کے درمیان شاندار زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو اللہ کے رسول اور اس کی چنی ہوئی ہستی ہیں، اور یہ آپ کا سارا ساز و سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو؟ میں نے عرض کیا، بلا، کیوں نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کے تمام فتنوں سے بچ کر اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔